तवक्कुल बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना बड़ी सआदत है। और फिर ये कि बंदा रब से मांगे ना तो मांगने में इज्जत भी बढ़ जाती है, और उस बारगाह से थोड़ा भी मिले, बज़ाहर कतरा भी मिले, तो वो कई दरियाओं से ज़्यादा होता है, वो कई समुद्रों से बड़ा हुआ होता है। अल्लाह पे भरोसा करना, अल्लाह से मांगना। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमक की भी ज़रूरत हो तो अपने रब से मांगो, अल्लाह के हुजूर सवाल करो। लेकिन लोगों से तलब करना, लोगों पर उम्मीदें रखना, और फिर मैं लोगों को देखता हूँ वो इतराज़ कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं जी मेरे भाई के पास देखें कितना माल है, मुझे नहीं देता। तो भाई उसने मेहनत की है, आप भी थोड़ी कोशिश कर लें। वो मेरे रिश्तेदार जी बड़े मालदार हैं, उनको कभी मेरा ख्याल नहीं आया। खुदा के बंदे, तू जितना रिश्तेदारों के माल को देखता है, कभी इतनी तवज्जो अपने रब के खजानों पे करे ना। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक इलाके में कहत पड़ गया था, लोग बड़े परेशान थे। तो वहां से एक शख्स बाजार आया थैला लेके कोई खरीदने के लिए। तो वो थैला घुमाता, ठेलियां करता, हंसता मुस्कुराता आया, और जब उसने चीजें खरीद ली, वापस जाने लगा तो फिर उसका वही हाल, हंसता मुस्कुराता खेलता। तो बहुत सारे लोग परेशान थे, उनको गुस्सा आया कि कहत पड़ा हुआ है, कारोबार चलता नहीं, हालात खराब है, और तू बड़ा खुश है। गुस्सा किया लोगों ने, कहा यार कोई ख्याल कर, हालात कैसे हैं और तू अटखेलियां कर रहा है। तो दाता साहब फरमाते हैं, वो शख्स कहने लगा, तुम परेशान होंगे, मैं परेशान नहीं हूं, इसलिए कि मैं जिस आका का गुलाम हूं ना, उसने भड़ोले टाइम पे भर लिए थे, खजाने उसके भरपूर हैं, माल उसके पास ज्यादा है, लिहाजा हम तो खुशहाल हैं। दाता साहब फरमाते हैं, जो लोग तुम्हें टेंशन लिए नजर आते हैं ना, जो तुम्हें माली तौर पर हर वक्त आंखों में आंसू लिए नजर आते हैं ना, इनको अगर इतना भी अपने रब के खजानों पर यकीन हो जाए ना, जितना उस गुलाम को अपने आका के खजानों पर यकीन है, तो ये तुम्हें खिलते हुए नजर आए, ये तुम्हें खुश होते नजर आए, ये तुम्हें मुस्कुराते दिखाई। लेकिन लोगों की जेबों पर तवज्जो और मांगने का नया से नया स्टाइल, तलब करने का नया से नया रंग, नया से नया ढोंग, नई से नई वारदात, ऐसा ऐसा तरीका, ऐसे ऐसे शानदार लिबास में लोगों का आना, और इस तरह से मुतालबा करना कि जो समझ से बालातार है। आप यकीन करें, तबर्रुकात। हमारे एक दोस्त है बेचारे, अच्छा मालदार है, लेकिन बड़े ही अकीदत वाले, बड़े ही प्यार वाले, मदीना शरीफ की गलियों को चूमने वाले। एक साहब उन्हें मिले जनूबी पंजाब के, जी मैं मदीना शरीफ रहा हूँ, ये मेरी फलां शेख के साथ तस्वीर है, ये मेरी फलां शेख के साथ तस्वीर है, मेरे पास तबर्रुकात हैं, हरम शरीफ की ख़ास चीज़ें हैं। वो बेचारे अकीदत वाले आदमी थे, काबू आ गए। बाद में उनसे कहा 27 लाख रुपया दे दो तबर्रुकात का। शर्म नहीं आती, तबर्रुक भी बिकता है। जिस चीज़ की निस्बत मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा से है, तुम उसे बेचोगे और उनसे हथियार लिया 27 लाख। वो तो अल्लाह ने शऊर दिया, बाद में समझ आई कि ये सारा झूठ है। और फिर उन्होंने, खैर वो मजबूत आदमी थे, उन्होंने वो अपने पैसे वापस भी लिए। लेकिन मेरे पास यहाँ एक सैयद साहब तशरीफ लाए, मुझे कहने लगे ये जो गुलाफे काबा आपको हर जगह मिलता है ना, ये लाहौर में भी बनने लग गया है। ये गुंबद खदरा वाली जो जालियों पे पीछे जो चादर लटकती होती थी, ये जाली लोगों ने तैयार करनी शुरू कर दी है यहाँ पाकिस्तान में। खुदा के बंदो, किस किस नाम पर लालच करोगे, क्या क्या नाम लेके बेचोगे। मैं उस वतन में रहता हूं जहां तिलावतें बिकती हैं, नातें बिकती हैं, तकरीरें बिकती हैं, अकीदतों पे लोग खरीदारियां करते हैं। जालिम ये भी नहीं सोचते कि जो काम मेरी बख्शिश का जरिया था, मैंने उसी को बेचना शुरू कर दिया। खुदा के बंदो, ठीक है जरूरियातें जिंदगी होती हैं, पर यार इतना लालच, इतना हिरस, इतनी हवस। तुम तो कहते हो हम हजूर का दिया खाते हैं, तो महबूब तो किसी को कतरा दे दे तो उसकी नस्लों से खत्म नहीं होता। सरकार दे और फिर तुमसे खत्म हो जाए, ये कैसी बात कर दी तुमने। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं।
یہ ذرا انداز دیکھیے، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. وہ تو بہا دیتے ہیں دریا، کہتے ہیں ساری زندگی پیتا رہنا کبھی ختم. ہرس نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، رسول کائنات کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. لیکن یہ مزاج. اور پھر ایک بزرگ تھے، پہلے غریب تھے، پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے مبارک دی کہ شیخ مبارک ہو، اللہ نے بڑے مال دے دیا. فرمانے لگے یار چھوڑ، پہلے ٹھیک تھا، جو پیار کرتا تھا ہم سے تو کرتا تھا، اب تو جو پیار کرتا ہے جیب سے کرتا ہے. اب تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ادھر بھی مال ہے ادھر بھی مال ہے. پہلے 2-4 سجن تھے، پر تھے وہ جو ہماری ذات سے پیار کرتے تھے، انہیں ہم اچھے لگتے. اب تو وہ جو چاندنی چاروں طرف چمکتی ہے نا، بے قدراں نے قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہوں. او بھائی تھوڑا اپنی زندگی کے اندر اس سے چند قدم پیچھے ہٹیں، اپنے رب پر بھرو. اور پھر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہم نے ان لوگوں کی بھی باتیں سنی ہیں جن سے لوگ سوال کرتے ہیں. میں نے پیسے کے معاملے میں لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا ہے کہ میں کیا کروں جی، بھائی کا بوجھ بھی مجھ پہ ہے، فلانے کا بھی مجھ پہ ہے، فلاں بھی مجھ سے. باتیں کرتے ہیں لوگ. آپ ذرا کہیں دین کے لیے کہہ کے دیکھیں، آپ کسی دوست سے کہیں نامینیٹ کر کے یار یہ کام ہے، آپ چہروں کا رنگ بدلتا دیکھیں گے، آپ کیفیت بدلتے دیکھیں گے. لوگ کرسیاں گھما کے رخ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے، آپ بھی یہاں تک آ گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑی جنگیں لڑی، سالوں حکومت کی، زندگی میں پیچ و تاب دیکھے، مشکل کام کیا ہے؟ فرمایا مشکل کام ہے کسی بندے سے چندہ لینا، کہ یار دینا یہ جہاد کے لیے ضرورت ہے. دنیا کا مشکل کام. آپ کسی سے بھی بات کر تو بھائی آپ کا خیال ہے کہ آپ نے بڑی چالاکی دکھائی اور آپ بڑے سمارٹ تھے اور آپ کی گفتگو بڑی لچھے دار تھی اور آپ کی باتوں میں بڑی معنویت تھی، تو سامنے والے نے فٹافٹ اپنی جیب سے آپ کو نکال کے دے دیا. ایسا نہیں ہوتا. وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میری سعادت ہے آپ نے مجھے کام بتایا، ورنہ لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں. وہ تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، وہ داستان سرائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، پر مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. جو احسان جتلائے گا وہ نشتر کی طرح چبھے. کیوں آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ 3 جوڑے بڑے کافی ہیں. ایک روٹی دوپہر میں کھا لی جائے نا تو وہ انسان کے 24 گھنٹوں کے لیے کافی ہوتی. میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر دانے پالو بڑولے چ تے اچار پالو مرتبانے تے پرواہ نہیں. آپ اپنی عزت نفس کو قائم رکھیں، اپنا پردہ صرف اللہ رسول کے سامنے کھولیں. دنیا کچھ بھی نہیں دیتی میرے دوستوں، سوائے اس کے کہ رسوا کرتی، سوائے اس کے کہ باتیں کرتی ہے. یتیموں کے بارے میں ہم نے باتیں کرتے لوگوں کو سنا ہے کہ ٹھیک ہے والد چلا گیا لیکن ساری زندگی کاروبار کیا، وہ پیسے کدھر ہیں؟ کدھر ہے ان کا مال؟ چھپایا ہوا انہوں نے رکھا ہوا ہے. ایسا تھوڑی تھا کہ ابا چلا گیا تو ان کے پاس کچھ نہیں. وہ جن کو آپ سمجھتے ہیں نا سرپرست ہیں، چاچے بابے ہیں، فلانے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ تو لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں. خدا را اپنے معاملات کو سمیٹیے، قربان جائیں میرے رسول پاک کے انداز تربیت پر. حضرت صوبان بن مالک نے کہا، یعنی حضور نہ اس طرح کا اپنا غلام چاہتے ہیں. اور ذرا دیکھنا یار بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں. نبی پاک نہ اس طرح کا سجانا، سوارنا، نکھارنا، تعمیر کرنا چاہتے. حضرت صوبان بن مالک بڑے عاشق قسم کے صحابی ہیں. عاشق یہ وہی ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے تو حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. تو کریم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جنت میں کیسے زیارت ہوگی. او جنت میری کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب جو آپ کے ہوں گے گویا وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، جو پیروی کرنے والے ہوں گے. حضرت صوبان بن مالک نے ایک تو بیعت کر لی نا اسلام کی. ایک دن پھر عرض کی حضور مجھے بیعت کر لیں. حضور نے فرمایا ایک شرط ہے. یا رسول اللہ آپ کی بھی شرط ہے؟
हुजूर बैत कर ले, फरमाया एक शर्त है। कहा था ना हजरत बेदम ने कि पीने को तो पी लूंगा पर शर्त। हम ये नहीं कहते, उनका कोई मकाम होगा, उन्होंने कहा होगा, हम भी कभी कभी कहते हैं पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है। हम जरा मिस्कीन है ना, शर्त नहीं लगा सकते। महबूबों को शर्तें कौन लगाए? पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज अजमेर का साकी, बगदाद का मैखाना। ये कभी मेहरबानी हो जाए ना, इस रस्ते मिले तो फिर साकी तेरी खैर, तेरे मैं कदे की खैर। हजरत सोबान ने अर्ज की हुजूर बैत कर ले, तो महबूब फरमाने लगे एक शर्त है, एक। मेरा दिल करता है ना बताऊं आपको शर्त, या फिर पक्की हुई है शर्त, बता दूं। एक शर्त है। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया मेरे हाथ पे हाथ रख कर बैत, आज के बाद किसी बंदे से सवाल नहीं करेगा। गोया ये इधर देखना मेरी तरफ, ओ नौजवानों इधर देखना। यूं हाथ में हाथ लेके करीम ने सबक दिया, गोया सबक दिया। ओ जब हाथ मेरे हाथ में है तो वादा कर किसी बंदे से सवाल नहीं करेगा। हाथ अल्लाह रसूल के हाथ में बंदा दे जो उनकी शान के, फिर बंदों से सवाल करे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बैत करके तू किसी बंदे से सवाल, अर्ज की सोने वादा हो गया, करीम वादा हो गया। या रसूल अल्लाह तय हो गई बात, हुजूर कभी नहीं करूंगा, किसी से नहीं करूंगा। हुजूर कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर इस तरह वादा निभाया। ले वो सजना फिर असा तोड़ ही निभाई। घोड़े पे बैठे, दुर्रा हाथ से गिर गया, करीब खादम खड़ा है लेकिन खुद घोड़े से उतरे, दुर्रा उठाया। उस शख्स ने कहा, जो करीब खड़ा था, एक शख्स करीब खड़ा, उसने कहा जनाब मुझे कह देते। तो आंखों में आंसू बाहर आए, फरमाने लगे कैसे कह देता, मैंने वादा जो किया है। कभी किसी से सवाल छोड़ दो यार, हमें क्या मजबूरी है? थोड़ी बेनियाजी दिखाओ। बेनियाजी बड़ी चीज है। आपके पास खुश्क रोटी हो और आपके पास अचार की डली हो, उसमें फिर खुददारी होती है, उसमें कोई मजा होता है, उसमें कोई सुरूर होता है। वो जो दोपहर को हम स्कूल से आते थे और आके कहते थे अम्मा जी रोटी खानी है, तो अम्मा कहती थी पुत्र सालन तो कोई नहीं, तो मैं तो थोड़ा चटनी ना बना दिया। तो पूछ लेना मेरी तरह के सब लोगों से, वो चटनी क्या होती थी? धनिया थोड़ा सा डंडे के साथ दोहरी में तैयार किया जाता था, थोड़ी सी लस्सी, हल्की फुल्की उसके अंदर नमक और मिर्च, पर बनाई अम्मा ने होती थी ना। तो फिर कोई उसका मजा था, कोई उसका जायका था। फिर महसूस होता था कि दुनिया में जिन्होंने बड़े बड़े डिप्लोमे किए ना, शेफ बने, उनसे कहें आओ जरा लाइन में खड़े हो, मेरी माँ तुम्हें सिखाएगी जायका किसे कहते हैं, आओ ना उसे। और कभी अगर अम्मा ये कह देते ना रोटियां पकाते पकाते कि पुत्र उठ के नहीं आया जाता, पीड़ी फाड़ते इतने मेरे कोल ही आ जा, ओए होए, फिर तो यूं लगता था कि जैसे ना सारी रहमतें झोंक के आ गई हैं और करम की बरखा गोया बरस रही है। इतने मैंने जिंदगी में बड़े बड़े महंगे होटलों पे भी जाके देखा है, पर वो मजा दोबारा आया नहीं। तो याद रखना, इज्जत नफ्स का ख्याल रखना है। ये छोड़ दें आप। मैं फिर एक दफा अर्ज करूंगा, एक लंबी लिस्ट है मुफ्तखोरों की। बड़े सियाने बयाने दो बंदे ना एक जगह पे बैठे थे, ये मैंने पर्सनल मेरी आंखों के सामने वाकया हुआ। बड़े सियाने बयाने बंदे एक फट्टे पे बैठ के दही बल्ले खा रहे थे और इलाके में मुअज्जज शुमार किए जाते, कुछ दीनी तारुफ रखते। तो उनसे एक साहब ने कहा कि आप यहाँ सरेआम बैठ के दही बल्ले खा रहे हैं, को देख ले तो क्या यार ये मजहबी हैं और मजहबी तारुफ रखते हैं। तो उनमें से एक आदमी बड़ी बेबाकी से बोला, कहने लगा जे को वेख लेगा तो की होना है, जेड़ा वेखेगा वो पैसे देगा। जब कौमों का ये मिजाज बन जाए ना, कहने असीं ते चाहते हैं को वेखे, जेड़ा वेखेगा वो। मौलवी ते पीर भी पैसे ना देने लिए तैयार होंगे ने, भी सौदा ले आया थे पैसे पुलिस वाले भी काट ही देते हैं। और भी ढेर सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। तो भाई आप पहले भी तो हमसे टैक्सों की मद में ले रहे हैं ना, अब और बोझ डाल रहे हैं। तो मुफ्तखोरी के मिजाज से बाहर आए आप।
آپ تھوڑا سا رویہ، میں ایک جگہ پہ چلا گیا، اب تو میں ڈائریکٹ کبھی جاتا ہی نہیں، مجھے اب موقع نہیں ملتا، ایک جگہ پہ میں سودا لینے چلا گیا تو وہ بندہ بار بار کہے حاضر جناب، میں اسے کہوں یہ چیز نکال دے، حاضر جناب یہ چیز نکال دے، میں انہوں آخیا تو ایڈا ویش ویش نہ جا، میں تینوں پیسے دے کے جانا ہے، تو غیر حاضر ہی چنگا ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں میں تھوڑے کو پیسے لینا چنگا تو نہیں لگتا، میں کہا پر میں مفت لینا بھی نہیں چنگا لگتا، ہاں یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اللہ رسول سے مانگیں گے، رب رسول نے اتنا دیا ہے، وہ دیا ہے جو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، ادھر ادھر کیوں دیکھیں، ادھر سے نہ دیکھیں جدھر سے بھر بھر کے ملتا ہے۔ تو لہذا اپنی زندگی میں یہ جو مزاج ہے نا مفت خوری کا، اس سے ذرا باہر آئیں۔ تھوڑی ان چیزوں سے مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں، میری طبیعت نہیں ہے پر حافظہ ذرا اچھا ہے، باتیں میرے ذہن میں محو رہ جاتی ہیں۔ ایک صاحب نے نا ایک دکان پہ، میں ویلڈنگ کا کوئی کام کرانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو موٹر ٹینکی لائے وہ پانی والی گھر سے، تو وہ تھوڑی سی انہوں نے ٹینکی کو نا اس سے ویلڈ کرایا، تو اٹھا کے چلنے لگے، تو بندہ کہنے لگا جی وہ 300 روپیہ دے دیں، کہنے لگا بچے پانی پین کے تینوں ثواب ہوئے گا۔ کوئی بڑا سیانا تھا، کہتا ہے مسجد دی، نے کہا نہیں جی ہے تے کر دی، تو کہتا پھر مینوں 300 دے، میرے بچے روٹی کھان گے تینوں بھی ثواب ہوئے گا۔ عجیب فلسفہ ہے نا ثواب کا بھی ہمارا۔ تو میں بڑا محظوظ ہوا، ہنس ہنس کے میرا کوئی حال نہ رہا وہاں، میں نے کہا کمال ہو گئی ہے نا، ثواب کا کیا ترجمہ کیا ہوا ہے، مفت خوروں کی لمبی لسٹیں۔ یہاں ایک صاحب آئے ایک دفعہ، مجھے کہنے لگے اعلان کر دے میرا، لوگ مجھے میرے ساتھ تعاون کریں، میں نے عمرے پہ جانا ہے۔ میں نے کہا نفل کام کے لیے چندہ مانگنا جائز ہی نہیں۔ اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو آئے۔ مانگ مانگ کے آپ جائیں گے؟ کیوں؟ او خدا را مجھے معاف کر دینا، میں اس وطن کا رہنے والا ہوں جہاں سے لوگ ویزا لے کے عمرے کا جاتے ہیں اور بیت اللہ میں جا کے مانگتے ہیں، مدینے میں مانگتے ہیں۔ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں تعارف، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ پر اعتبار کریں گے۔ میں شرم سے اس دن پانی پانی ہو گیا جس دن مجھے پتا چلا کہ پاکستان کا ویزا چند ملکوں نے اس لیے بند کیا ہے کہ یہاں آ کے مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا تعارف ہے دنیا میں، یہ ہمارا سٹائل ہے کہ آپ ویزا لے کے کسی ملک جا رہے اور مانگ رہے ہیں، جھوٹے معذور اور دھوکہ دے کر اور دکھاوا کر کے آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا، اللہ اس پر غربت کا دروازہ کھول دے گا، اس کے فقر کو طویل کر دے گا۔ اگر تم مانگ کے کھائے گا تو پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اگر تم مفت خوری کا مزاج پیدا کرے گا تو یہ پیاس اور بڑھے گی، یہ طلب اور بڑھے گی، یہ تیرے اندر اور کیفیات جم جائیں گی۔ لہذا میرے بھائی قطن نہیں۔ حضرت حکیم بن حزام میرے محبوب کے لاڈلے صحابی ہیں، کئی طرح سے ان کی روایت کتب احادیث میں آتی ہے۔ حافظ منذری نے اس طرح لکھی ہے کہ انہوں نے حضور سے کچھ مانگا، میرے کریم نے دیا، پھر مانگا حضور نے دیا، پھر مانگا حضور نے دیا، آخر میں کریم فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کر اب کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ یہ کبھی روایتیں پڑھتا ہوں تو پھر نیچے حاشیہ لکھتا ہوں، اور وہ کچھ ترجمے ایسے کرتا ہوں وہ ڈرتا بھی ہوں، تو ڈر ڈر کے سہم سہم کے اس روایت کے نیچے بھی میں نے لکھا ہے گویا حضور نے ان سے کہا کہ جب 3 مرتبہ میں نے جو دے دیا ہے اب زندگی میں کسی سے سوال اب نہیں سوال کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجا کہ مال غنیمت میں آپ کا حصہ آ کے لے جائیں، پر میں مجھے نہیں چاہیے، حضور سے وعدہ کیا۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں بار بار پیغام بھیجتے رہے کہ حکیم بن حزام سے کہیں آ کے لے جائیں اپنا حصہ مال غنیمت میں سے، فرمایا میں نے نہیں لینا، حضور سے وعدہ کیا ہے۔ ایک دفعہ اتنا پیغام بھیجا جناب عمر نے کہ پھر حضرت عمر لوگوں سے فرمانے لگے سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے حکیم کو بڑے پیغام بھیجے ہیں لیکن وہ اپنا حصہ لینے کو آتے۔ اور میرے بھائیوں، توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ، ان چیزوں سے تھوڑا اٹھ کر باہر نکلیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں،
ہم ان چکروں میں پڑتے ہیں. مجھ سے ایک علامہ صاحب ناراض ہو گئے اور بڑے گہرے قسم کے ناراض ہوئے. میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں بچوں کو نا مدرسے میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے. میری یہ خواہش ہے کہ یہ کسی ادارے میں جا کے نوکری کریں, کسی بڑے ادارے میں یا اچھی جاب پر بیٹھیں یا بزنس کریں. تو مسجد کا کام جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ کریں, یہ ساری زندگی چندے نہ جمع کریں. وہ کہنے لگے اس طرح تو بچے توجہ نہیں کریں گے مسجدوں میں. وہ تھوڑے ناراض ہو گئے, کہنے لگے آپ ان کو اگر دنیاوی تعلیم پڑھا دیں گے تو یہ توجہ ہی نہیں کریں گے. تو میں نے کہا بس سمجھ لیں آپ, جو بندہ بے نیاز ہوتا ہے نا, جو بندہ بے نیاز ہوتا ہے پھر دولت کے پیچھے وہ نہیں بھاگتا, دولت اس کے پیچھے بھاگتا. ہم چاہتے ہیں یہ بے نیاز بنے. یہ چندوں کا جو مزاج ہے, آج چونکہ موضوع ہے تو مجھے ساری باتیں کہنی پڑیں گی. وہ جو فٹ بال کی ٹیم بنتی ہے نا محلے میں, وہ بھی چندہ اکٹھا کرتی ہے کہ ہم نے فٹ بال خریدنے. جو ہاکی کی ٹیم بنتی ہے وہ بھی چندہ اکٹھا کرتی ہے کہ ہم نے وردیاں لینی ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب آپ بچپن میں ہی لوگوں کو اس کام پہ لگا دیں گے تو بڑے ہو کے اللہ پہ بھروسہ کریں گے. کرکٹ کی ٹیم, کرکٹ کی, وہ کہتے ہیں جی آپ چندہ ہمیں دے دیں, فلاں آدمی کو بلا لیں گے میچ پہ, تو وہ اس کے بیج بنے ہوئے ہیں, پشتوں پہ لگے ہوئے ہیں, اور یہ فلانی کمپنی نے ہمیں جناب شرٹس لے کے دی ہیں. خدا کے بندو, ایک کرتا تو بندہ خود سلوا ہی سکتا ہے. تو تھوڑا سا قوم کو ہمیں اس مورال کو بلند کرنا پڑے گا. اب یہ کہ میں وہ بات بھی کروں جس نے ہمارا یہ ماحول بنایا ہے. ہمارے حکمران پتہ کیا کرتے ہیں, بلوں میں کبھی قوم کو گنجائش نہیں دیتے. انہیں مہنگائی انہوں نے کم نہیں کرنی ہوتی. انہوں نے کہنا ہوتا ہے وہ اس طرح کرو, آپ اپنے اپنے شناختی کارڈ لے کے آ جاؤ, وہاں نا بٹنے لگا ہے, مفت کا آٹا وہ لے لو, وہاں تمہیں راشن ملے گا, وہ لائنوں میں لگ کے لے لو, اور جناب وہ تمہیں 3,000 روپے فلاں انکم سپورٹ کے نام پر تمہیں ملیں گے, وہ لے لو. قوم کو آپ بناتے ہی بھکاری ہیں. آپ یہ مزاج ہی نہیں بناتے کہ آپ ان کو ویسے آسانی دیں. ان کا آپ بجلی کا بل کم کریں, گیس کا بل کم کریں, ٹیلی فون کا بل کم کریں, بچوں کی فیسوں میں آپ کمی لائیں, کتابیں سستی کریں, آپ گروسری کا سامان سستا کریں تاکہ لوگوں کو مانگنا ہی نہ پڑے. لیکن آپ قوم کو بھکاری بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ لائن میں آ کے لوگوں راشن ملے گا, وہ لائن میں آ کے لوگوں آٹا ملے گا. یہ مزاج مومن کا یہ مزاج نہیں ہے. مومن تو اپنے رب سے مانگتا ہے, وہ اللہ سے. اور پھر آپ ظلم یہ کرتے ہیں کہ پردہ دار عورتیں اور بوڑھی عورتیں بیچاری لائنوں میں کھڑی, اور آپ دھکے پلا رہے ہو. تو خدا را واپس آئیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں, اپنے رب کے حضور آ. دیکھیں نا ان لفظوں کا کبھی آپ حسن محسوس کریں نا. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا, میں وہ روایت بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس میں رب فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ اگر بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, تو نے کیوں نہیں دیا. اس غریب کی شان اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اللہ کے محبوب نے 2 جملے کہہ کے بات کو بڑا کھول دیا. حضور فرمانے لگے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے. آپ ساری سیرت کی کتابیں پڑھیں, ہر سیرت نگار نے لکھا ہے نبی پاک کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا, اور اسی شخص نے 2 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھا ہے جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا. تو اپنے مزاج میں سخاوت پیدا کریں, آپ دینے کا مزاج بنائیں, آپ بانٹنے کی لوگوں کی تربیت کریں. لیکن تباً بعض لوگ ایسے ہیں جن کا مزاج اس طرح کا بن گیا ہے کہ وہ مفت خور رہ کے جینا چاہتے ہیں, وہ دوسروں کے سہارے وقت گزارنا چاہتے ہیں. اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا. ہو سکتا ہے اس طرح آپ کے پاس پیسے بھی آ جائیں, کھانا بھی اچھے سے اچھا مل جائے, آپ کو کوئی سواری بھی گفٹ کر دے, سیل فون بھی بڑا مہنگا آپ رکھ لیں, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی, پر عزت نفس نہیں ہوگی, خودداری آپ کے پاس نہیں ہوگی, وقار آپ کے پاس نہیں ہوگا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اس سوال کی مصیبت سے بچیں, اللہ کی طرف رجوع رکھیں. اور سہارے بزدل لوگ تلاش کرتے ہیں, جو بہادر ہوتے ہیں وہ تو سہارے دیتے ہیں, لہذا سہارے دینے کا ارادہ کریں. آپ ان چیزوں سے باہر آئیں.
मजबूत भरोसा, रिस्क देने वाला अल्लाह। तो अल्लाह जब देने वाला है फिर अल्लाह रसूल से मांगेंगे, फिर हमें इधर उधर देखने की कोई हाजत, इस पर मजबूत हो जाए, आप देखेंगे जिंदगी करार में आ गई।